ہے ان کو بریف کیا جا رہا ہے. ایف پی بند میں بریف پڑا یہ پھر آگے چل کے پھر یہ ادھر یہ جو ہے کوبو 435 میں پڑا ہے کوبو سید خان کے بعد یہ ادھر برج پڑا ہے ایک پھر یہ ادھر یہ 340 پہ پڑا ہے برج. یہ ایف پی میں 4 برج پڑے ہیں اور یہ پانی یہ جو ہے وہ میڑ کے قریب ہے مطلب میڑ کی سائڈ پہ ہے یہ برج. اور یہ پورا بند جو ہے یہ ری ڈیزائن ہوا تھا 2010 میں جو فلڈ آئے تھے اس میں ری ڈیزائن ہوا تھا سر. اس کے بعد ابھی اتنا پانی آیا ہے اس پہ جو اس سے مطلب اس میں 6 فٹ فری بورڈ ہم نے رکھا تھا اس سے بھی اوور ٹاپ کر کے گیا ہے. اور یہ جو ہے یہ ہے ہماری یہ حمل لیک ٹھیک ہے. یہ حمل لیک سے ادھر یہ ایف پی سے پانی جاتا ہے یہ ادھر باہر والی سائڈ سے یہ منچھر میں پہنچتا ہے. ابھی منچھر کی لیول بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے سر 123 فٹ 3 ہو گئی ہے. یہاں پر برج کیا یہ سر ادھر برج اس کو ایک سیف کٹ دیا ہے اس کی لیول بڑھ گئی تھی. اس طرف آپ نے نہیں دیا تھا ادھر کٹ دیا اس کیا ہے تو یہ پورا علاقہ جو ہے نا یہ بھی جب تک وہ پانی سے نارملی یہ پانی بارشوں سے جو آتا ہے نا ایف پی پروٹیکٹڈ تاکہ پکے کے علاقے میں نہ آئے اور ہر سال جو بارشیں ہوتی ہیں یہ پانی یوں نکلتا ہے. بٹ دی کوانٹم واز سو مچ پہلے 2010 میں اور یہ بریچ کافی بار ہوئے ہیں بیچ پہ. اب سر ادھر سے لے کے نا یہ سارا اگر آپ دیکھیں ٹائرز ایریاز واٹر جوئی برانچ پہ رکا ہوا ہے پانی ابھی اور یہ اور جیسے پانی بڑھ رہا ہے اینڈ اٹ از کمنگ ڈاؤن بڑھتا جا رہا ہے. مین نارا ویلی ڈرین سے پانی آ رہا ہے منچر پہ اس پاکٹ یہ پورا بھرا ہوا ہے ادھر سے آ رہا ہے اور اندر سے آ رہا ہے. سر یہ پانی جو آتا ہے نا یہ کیلکولیٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے نا سر. یہ اس مطلب جب برسات ہوتی ہے یہ حالت تھی برسات 2 دن ادھر 48 آورس رکی نہیں تھی. ہم ادھر بند پہ تھے تو مطلب چل بھی نہیں سکتے تھے. مشینری تو ایک الگ بات ہے مشینری اور اکوپمنٹ ادھر پہنچانا مٹیریل پہنچانا سمندر کی طرف سمندر ایسے سر. اور وہ وے واش ہو رہی تھی وہ 4 میل ہمارا جو بند تھا 4 میل وہ وے واش ہو گیا تھا جو ادھر یہ میں نے دیکھا سارا سمندر لگتا تھا اوپر. ہاں سمندر لگتا ہے. اس کا سر کوئی ماڈل اسٹڈی ہونا چاہیے. اس کی پہلے تو کیلکولیشن ہمیں اندازہ نہیں ہے جیسے 2010 میں پانی آیا تھا ابھی اس سے زیادہ آ گیا ہے. ابھی اس پہ ہم ڈیزائن کریں گے یہ تو سارا کام خدا کے ہاتھ میں پھر زیادہ پانی آ جائے رین اور یہ سارا بلوچستان کا پانی بھی ادھر سے ہی ہمارے سے. تو آپ کی کیا ایڈوائس ہے اس پہ سر فزیبل اسٹڈی ہونی چاہیے پہلے تو. دیکھیں 2010 کا پانی تھا سارا ریور کا جو کہ بریچ پڑا توڑی کتنی ہے اچھا ادھر سے پڑا اور وہ بند کے اندر تھا. یہ 2007 میں بھی ہمارے پاس بریچ ہوا ہے ایف پی بند یہ کافی ہوتا رہتا ہے. پانی اتنا زیادہ ہے جو بھی بارشوں کا آ جاتا ہے برساتی نالوں کا بند نہیں رک سک رہے. پھر اس دفعہ آپ کو ادھر سے بارش کا پانی آیا بلوچستان کی بارش اور اپنا بارش کا پانی یہ سر ساری نیز ہے جو اوپر سے یہ ساری اسٹارم یہ جو برساتی نالے ہیں برساتی اس کا ادھر مطلب برسات نہیں ہوتی ہے منشر واپس آ کے لڑکانہ کو. سر ابھی جو پانی یہاں سے جو اسکیپ نہیں ہے نا اس کو تو یہ لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کو کے کچھ ایریاز اور یہ کمبر شداد کوٹ کا پانی کہیں پہ بھی اس کا اسکیپ وے نہیں ہے. ابھی یہ بڑا پرابلم ہو رہا ہے. جا رہا ہے آگے اٹ از گوئنگ بیسیکلی جو ولنریبلٹیز ہیں اس ڈسٹرکٹ کی جیسے ابھی ڈسکس کر رہے تھے سر ٹورنشل ہیلتھ ہیں سر ہمارے کیرتھر سائڈ سے کیرتھر رینج بلوچستان سے یہ بھی سارا بلوچستان خوشدار واٹر آتا ہے اس سے جل مکسی واٹر آتا ہے. بولان ڈرین اور مولا جو ہے وہ ندی کا پانی سارا کا سارا ہماری طرف آتا ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس بار جو مانسون کا اسپیل ہوئے ہیں سر 4 اسپیلز ہوئے ہیں سر. پہلے اسپیل میں نسبتاً ایسی اتنی بارش ہوئی ہے جو سسٹین کرنے والی بات ہے. لیکن جو ابھی لاسٹ اسپیل ہوا ہے سر 4تھ اسپیل اس میں دیکھیں گے سر یعنی ایک طرف بلوچستان کا جو پانی آ رہا ہے وہ پلس میں یہ جو بارش نے ایڈ کیا ہے سر. یہ بارش تو ہر جگہ یعنی پورے ڈسٹرکٹ اور اوپر جیکوباد وغیرہ بلوچستان سائڈ کا پانی ایڈ کرنے کے بعد یہ جو پانی کا لیول ہے یہ سسٹینیبل نہیں تھا جو کیپیسٹی ہمارے ڈرین سسٹمز ہیں اس کے حساب سے. اس کی وجہ سے یہ تھوڑا اندازہ میں دے سر ان یہ 2021 سر یہ ہمارا سر جو اوپر بلوچستان والی سائڈ پانی ہے
ये हमारा रिवर इंडस है, ये पूरा लाड़काना डिवीज़न है। एक साल पहले सिचुएशन ये थी, इस साल की सिचुएशन ये है सर। ये जो सारा ब्लू नज़र आ रही है पानी है सर, जो कि बलूचिस्तान साइड से और बारिश जितनी हमने अभी अर्ज़ की सर, जिसकी वजह से यानी पानी को नेचुरल कोर्स तो डाउनवर्ड ही चाहिए, लेकिन ये है कि शहरों से गुजरता हुआ नुकसान वगैरह के साथ तमाम 52 यूसी सर अफेक्ट हुए हैं हमारे, और इसके साथ सर डायरेक्टली मेन क्रॉप कौन सी डैमेज हुई? मेन क्रॉप सर मेन क्रॉप जो अभी पेडी सर, पेडी। हाँ सर, इस वक्त 95% जो और खजूर खजूर सर वो पीछे। खैरपुर साइड पे सर। अब हम वीट भी नहीं कर सकेंगे, वीट का भी हमारा पानी है, हम निकाल नहीं सकेंगे। नहीं निकाल नहीं निकाल सकते। कब तक निकालना पड़ेगा आपको? सकते। सर ये जब तक वाटर वे वीट की स्विंग कब होती है? सर ये नवंबर के स्टार्ट हो जाती है, हम अक्टूबर इतनी देर में तक। खुश्क नहीं होगा? सर इतना पानी है आपके सामने है कि ये हमें पानी निकालने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के जो वापरा के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे उनको रिपेयर की ज़रूरत है सर। हमें एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है कि हम पानी निकाल सकें, ये लोग घरों को जाना चाहते हैं सर। नहीं ठीक। इसके बापड़ा की जो हमारी आरपीओडी है ना, वहाँ पे प्रॉपर बापड़ा वालों की भी मशीनरी आनी चाहिए वाटर रिसोर्सेज की, ताकि ये मिलके प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलके काम करेगी तभी मैं ये- चेयरमैन लॉबडा से खुर्शीद शाह से बात करता हूँ इंशाल्लाह। जो हाउस होल्ड मैं अफेक्ट नोट हुए कर लेना ज़रा नदीम। डायरेक्टली जो अफेक्ट हुए सर 1,27,000 प्लस सर, 22 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं सर, 162 इंजर्ड हुए हैं, और जो घरों से जिनके कच्चे मकानात वगैरह सारे डिस्प्लेस हुए हैं, ये यहाँ से ये है कि ये टोटल आबादी अफेक्ट हुई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकल के आए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। यहाँ पे सर प्रॉब्लम ये है कि उनको क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही जहाँ पे पानी ना हो, तो हमारे पास जो जगहें बचती हैं, हमारे पास गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, लेकिन वहाँ पे भी जहाँ पानी था तो हम इनको रोड्स की तरफ, जहाँ पे हमारे पास सेलर्स थे या जो ऐसी स्पेस ओपन जगह हैं, तो हमने कोशिश की वहाँ तक उनको लेकर आए। और लाइव स्टॉक जो है वो तकरीबन ये नंबर बहुत अभी कम है। बहुत कम है सर। यहाँ पे हमने अर्ज किया कि सर्वे से क्योंकि एक्सेस नहीं है अभी भी पानी है, ये रोडों पे जो मरा हुआ है वो लिखा है सर, अंदर तुम पहुँच शाह साहब कॉटन भी कहीं डैमेज हुई? कॉटन 100% है। कॉटन तो तो बारिश कहीं नहीं, उसके मेन एरिया का Chest यहाँ in- मेन एरिया कॉटन यहाँ पे नहीं होता, कॉटन लेफ्ट बैंक पे ज्यादा होता लेफ्ट बैंक है। कोट की खैरपुर एंड सो ऑन। दादू वगैरह। दादू में बहुत होता है, बारिश हुआ दादू ना वाला उससे गया। नुकसान। ये सर फिगर जो है ये 127, ये भी हम जहाँ पहुँच सकें। अभी आपने एरियल व्यू देखा होगा, वहाँ तक हमारी एक्सेस नहीं है कि उनके घरों का हम डेटा निकाल सकें। लोगों तो ले आए हैं निकल सर, जाता है तो बट लोगों को तो ले आए ये हैं सर। इसमें आप लोग थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर साहब को, मुझे सबको कम बताते हैं, इसलिए कि कच्चा मकान कोई भी नहीं बचा है। कोई नहीं बचा, जब 80% कोई नहीं बचा है उसका आपके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेंसस है कि कितने कच्चे मकान आते हैं, Household का data है, उन सबको आप डैमेज ऐसे ही है सर। ताकि क्वांटम का तो पता चले ना कितनी है। ये बाइफर्केशन बेसिकली तहसील वाइज है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है वो कंबर है सर। सर सबसे पहले जुलाई में इमरजेंसी सर यहाँ पे नाफिज की गई थी और तमाम डिपार्टमेंट्स को अलर्ट किया गया था, और जहाँ तक रेस्क्यू के ऑपरेशंस हो गए, रिलीफ के ऑपरेशंस हो गए, मेडिकल केयर के हवाले से एफर्ट्स ड्यूरिंग मानसून बारिशें और जहाँ जहाँ से पानी करने की कोशिश। अभी वबाई बीमारी का क्या हाल है? सर इसमें हमारे पास गेस्ट्रो का, मलेरिया का हो रहा है, और मलेरिया का? जी सर, जी सर, गवर्नमेंट ऑफ मैं- सिंसियर में सर बहुत सारे और मेडिकल। गैस्ट्राइटिस? जी सर, प्रॉब्लम मैं यही अर्ज आ रही करूँ है सर, सर। जो हमारे मानसून में कैंप्स लगे हैं, भाई वो मेरी चेयरमैन एनडी में से बात कराएं। इस वक्त सर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और PPHI एक्टिव है सर। हमारे 1300 से 14 कैंप्स इस वक्त काम कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे सर। सर OPDs की हैं 35,000 प्लस OPDs हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं वो हुए हैं सर डायरिया के। नंबर 2 जो हैं वो हुए हैं सर ARI एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चेस्ट के हवाले से, उसके साथ साथ मलेरिया हुआ है सर। और ये सर हमारे पास जो, क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हुए हैं, जो अभी तक हमें रिलीफ ऑपरेशन मिला है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सर, लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसमें जी ये ना सर। कंबर इज द वर्स्ट है। जी सर, हम सिर्फ इतने टेंट्स दे सके हैं, हमारे पास स्टॉक ही नहीं मिल रहा है। ये हमें हेल्प देनी चाहिए। इस वक्त लोग शेल्टर ले ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सर। अभी हम सर ऐसा कर रहे हैं कि कुक फूड हम मुख्तलिफ जगहों पे बनवा के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे पास यहाँ पे नहीं पहुंचा। मैं अर्ज़ करूँ सर कि कल मैं हेली का एक मुझे ट्रिप मिला, तो बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि लोग अभी तक बैठे हुए हैं पॉकेट्स में, तो यहाँ से वहाँ से नहीं निकलना चाह रहे क्योंकि उनके पास लाइव स्टॉक है, वहाँ से जो माल मवेशी है, ज़मीनें उनकी ख़त्म हुई हैं, उनके पास जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है वो लाइव स्टॉक है, तो वो उनको छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते, तो वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम हेली के ज़रिए और बोट्स के ज़रिए वहाँ तक राशन पहुँचाने लाइफ स्टॉक के लिए भी चारे वगैरह का इंतजाम। बिल्कुल। उसके अलावा
جو ہم نے اپنا ایڈ دیا. اس کے علاوہ پاکستان آرمی کو بھی, جو نیوی کو بھی اپنی طرف سے مختلف جگہوں سے لے کر آ رہے ہیں, ان کی طرف سے بیسیکلی ریسکیو آپریشنز ہوئے ہیں جو بوٹس کے ذریعے تقریباً 2000 کے قریب ایز آف ناؤ وہ ریسکیو ایویکیویٹ کیے سر. ہیں. بلوچستان صوبے میں 51 لوگ پھنسے ہوئے تھے, وہ ہم نے نکالے جا کے بارڈر پہ. اچھا, جی سر, سندھ نے نکالے, ہم نے نکالے. بہت اچھی بات. 230 جو ہمارے پاس گورنمنٹ بلڈنگس میں ریلیف کیمپس بنائے ہیں, وہاں پہ ہم کھانا پہنچا رہے ہیں. 52,000 تقریباً لوگ ہیں. ہمارے پاس جو فکسڈ ہیں ہاسپٹل ٹینٹس وہ ہمارے پاس 5 ہیں. باقی جو ہمارے پاس ایمبولینسز ہیں اس میں میڈکس اور پیرامیڈکس اسٹاف کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جا کے اسکریننگ اور OPD کا جو بیسیکلی ریکوائرمنٹ ہے آن امیڈیٹ بیسس 50,000 ایٹ لیسٹ ٹینٹس ملیں, لیکن اس کے علاوہ ہمیں 40,000 اور چاہیے ہوں گے. اگر یہ امیڈیٹلی ملے تو یہ کم از کم جو ڈی ہائیڈریشن دھوپ کی وجہ سے ہو رہی اس سے بچ سکیں گے. راشن بیگ سر یعنی 10 دن کے لیے ایک راشن پیکٹ ہو سکتا ہے. 50,000 تو ان کے لیے ایک مہینے کے لیے کم از کم 1.5 لاکھ جو ہے وہ راشن پیکٹس ہونے چاہیے سر. اس کے علاوہ سر باقی ان کے لیے ریلیف وغیرہ کے حوالے سے ہماری کچھ سیشن ہے, ہاؤسز کی ریہیبلیٹیشن. لانگ ٹرم میں یہ سر ریلیف پیکیج فار افیکٹڈ پیپل. اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن آف آل روڈز انفراسٹرکچر آف ڈسٹرکٹ امبر شہزاد کوٹ. یہ سر MNV ٹرین ہے, اس کی ریہیبلیٹیشن سر, اس کو مضبوط. ابھی جیسے عرض کیا کہ 2010 میں جو فلڈ آیا تھا, جو اس کی ایکچوئل کیپیسٹی تھی اس سے 6 فٹ اوپر آیا تھا, تو 6 فٹ اوپر تک انہوں نے FP بند بنایا. اس دفعہ اس سے بھی اوور ٹاپ کیا ہے, بریچ کیا ہے, یعنی اس سے بھی زیادہ بارشوں کی وجہ سے. تو اس کو مزید ہمیں انہانس کرنا ہوگا, اپ گریڈ کرنا ہوگا. FP بند کے اوپر سر ہمیں روڈ بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ روڈ نہیں ہوتا, کچا ہوتا ہے. بارشوں میں وہ اس سے بریچز ہوتی ہیں, اس کو کمزور کرتا ہے. اگر مضبوط ہوگا تو اس میں ہماری موبلٹی بھی بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو کاچو ایریا ہے بلوچستان جو ہمارا FP بند سے اندر کی طرف ہے, وہاں پہ برجز کی ضرورت ہے تاکہ ہماری روڈ کنیکٹیوٹی اور ایکسیس ہو سکے. اس کے علاوہ سے اسمال ڈیمز کی ہمارا پروپوزل ہے کہ جو پانی ہے اس کو ہم اسٹور کر سکیں اور لوگوں تک ان کیس آف اینی ایمرجنسی وہ ہم کر سکیں. بہت شکریہ, بڑی اچھی آپ نے پریزنٹیشن دی اور آپ محنت کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. بہت خوشی ہوئی کہ جس طرح آپ نے ہر چیز کو آپ نے دیکھا ہے, پرکھا ہے اور ایکسپلین کر رہے ہیں, تو دیٹ شوز دیٹ یو آر ہینڈز آن. تھینک یو. یہ CM صاحب کی ڈیلی ہمیں وہاں سے فون آتا ہے. یہ ظاہر ہے جی, وہ تو بلاول صاحب کی اور CM صاحب کی لیڈرشپ میں ہو رہا ہے نا سر. کچھ شک نہیں. ان کی ویڈیو موجود تھی کیا؟ جو جسٹس جاوید اقبال تھی ان کی بھی ویڈیو تھی کیا؟ اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ بلیک میل ہو کے آج بھی اس طرح کا انصاف عمران خان لیتا رہا, جو انتقام لیتا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاپولر شخص جو ہے اس کے لیے انصاف, اور جو یہ کہتے ہیں فواد چودھری, میں نہیں کہہ رہا, تو پھر یار طے کر لیں کہ جو 50,000 ووٹ لے گا وہ چھوٹی موٹی چوری دھمکی کسی کو دے سکتا ہے. جو 2 لاکھ ووٹ لے گا اس کا بھی ایک حد کا تعین کر لیں کہ وہ کس حد تک کسی کو دھمکی دے گا. اور جو 1 کروڑ ووٹ لینے والا کسی جماعت کا سربراہ ہوگا اس کو یہ اختیار پھر ہوگا جو آج ہے کہ وہ جو بھی ریاستی اداروں سے کھلواڑ کرنا چاہے وہ کر لے. مگر ہم بتا رہے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو لوگ خود سے باہر آ رہے ہیں. اب میں جو بات سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, پاکستان کے مختلف صوبوں میں لوگ خود سے انصاف کے حصول کے لیے اور اس کی جو پاکستان کے آئینی اداروں کے خلاف جو بول رہا ہے, جو للکار رہا ہے, اس کی گرفتاری تک لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. کل جو میں دیکھ رہا ہوں شیخوپورہ میں بھی پنجاب بار کونسل کے جو ممبر ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. اس کے بعد کچھ اور شہروں میں سن رہا ہوں, کچھ صوبوں میں سن رہا ہوں, آزاد کشمیر سمیت سن رہا ہوں. بھائی میں تو ایک قانون کا طالب علم ہوں, پھر میں بھی شرکت کروں گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جب ناانصافیاں ہو جاتی ہیں تو ایک عدل, ایک آئین جس نے پاکستان کا پڑھا ہے
وہ آئین کو پڑھتے ہوئے انصاف تو دیتا ہے، اور اگر سب مایوس ہو جائیں آئینی اداروں میں بیٹھے لوگوں سے تو وہ دیکھتے ہیں ترازو کی طرف اور محترم اعلیٰ عدلیہ کی طرف. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے گا، لوگوں کو باہر آنے سے پہلے انصاف ملے گا. اس کی للکار جو ہے سلطان راہی والی، اس کو کوئی نکیل ڈالے گا ادارہ، نکیل نہ ڈالے گا تو پھر لوگوں کو مجبوراً انصاف کے حصول کے لیے باہر آنا پڑے گا. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. اور خاص طور پر میں پرائم منسٹر سے یہ کہوں گا کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں. اگر آپ نواز شریف سے، ذوالفقار بھٹو کی جماعت سے انصاف نہیں کر سکتے تو لوگوں کے ساتھ جو یہ کھیل کھلواڑ کر رہا ہے عمران خان، اس کی کرپشن اور آئینی حدود و قیود کو جو یہ پھلانگ رہا ہے، اس کو نکیل نہیں ڈالیں گے تو کوئی آپ کو جس جذبے سے آپ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے سیاست قربان کر دی ریاست کے لیے، ریاست کو بچانے کے لیے، ریاست اس وقت تک نہیں بچے گی جب تک آپ آئین کو تحفظ نہیں دیں گے، جب تک آپ آئینی اداروں کو تحفظ نہیں دیں گے، جب تک آپ لوگوں کو انصاف یقینی نہیں بنائیں گے اور انصاف دینے والوں کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جو کسی وادیوں یا دیگر جو جگہ ہیں وہاں پر جو منتخب نمائندے ہیں سیاستدان، ان کی نمبر پلیٹس، ان کے جو ہے پٹیاں وہ نہیں لگیں گی. حالانکہ سیاستدان اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو اس کے باوجود یہ حکم آیا تو اس پر کسی بھی پارلیمنٹیرین نے کوئی اس پر رد عمل نہیں دیا، نہ کوئی ایسا بیان دیا کہ ہاؤ از پاسبل. دیکھیں بڑا ایک مقصد ہے جس مقصد کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں. یہ چھوٹی بات ہے، نہ لگیں مگر انصاف ملے. اچھا میاں صاحب، یہاں پر ابھی میاں صاحب آپ ابھی وزیر داخلہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا. وزیر اعظم سے بھی آپ جو بار بار درخواست کر رہے ہیں، آپ کے تو یہ کلیگ بھی ہیں، آپ کے قریبی لوگ بھی ہیں، تو آپ خود ان سے آپ کی بات چیت ہوئی اس حوالے سے؟ دیکھیں میں وہاں بھی بات کرتا ہوں اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اپنے طور پہ بات نہیں کر رہا. میں یہ گلی کوچوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو جلسے جلوسوں کے سٹیجوں سے باتیں آ رہی ہیں، پاکستان انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے اور یہ شخص اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ بلیک میل کر رہا ہے حالات سے. اداروں کو بھی، اداروں کے سربراہان کو بھی پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اپنے لیے این آر او لینا چاہتا ہے جو ہم کسی طور نہیں لینے دیں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جس مشکل میں ہے، عوام جس مشکل میں ہے، کوئی پاکستانی جو ہے اس سازش کا حصہ نہیں بن سکتا. مگر جو یہ کھلواڑ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان مخالف قوتیں اس کے پیچھے ہیں اور اکا دکا یہاں سے بھی جو سہولت کاری ہو رہی ہے. یہی تو میرا مطالبہ ہے، یہی تو قوم کا مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں قوم کو اعتماد میں لیتے، کیوں نہیں بتاتے کہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کو انصاف نہیں مل سکتا، کیا وجہ ہے کہ اس کے گناہوں کی اتنی لمبی فہرست ہے اس کے باوجود اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. میاں صاحب جیسے کہ آپ نے اعلان کیا کہ کل شیخو پورہ سے آپ جلسوں کا آغاز کر رہے ہیں کہ یہ جو عمران خان ہے یہ اداروں پہ دباؤ ڈال رہا ہے اور اس کو پکڑا نہیں جا رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جلسے کر رہا ہوگا، پھر نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اپنی جو اسٹریٹ پاور لے کے آئیں گے سڑکوں پر، اس سے افراتفری ہوگی. یہ بہتر نہیں ہے کہ جو ادارے ہیں جنہوں نے قانونی کارروائی کرنی ہے، جس کے خلاف بھی اگر عمران خان کے خلاف نیچے ادارے کا کیس ہے یا دوسرے کیسز ہیں تو وہ فوری طور پر ایکشن لے تاکہ یہ ملک افراتفری سے مزید بچ سکے؟
عثمان آپ بات ٹھیک کریں، مگر میں تھوڑی کریکشن کر دوں کہ مسلم لیگ یا باقی جماعتیں جو ہیں وہ جلسے جلوس نہیں کر رہی، خود سے جو لوگ نکل رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ موقع نہیں آنا چاہیے کہ لوگ خود سے نکل کے مزید جو یہ بگاڑ ملک کے اندر دیکھنا چاہتا ہے اس کی خواہش کوئی پوری کرے، بلکہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، اداروں کے سربراہ جو ہیں، اس کی گفتگو کا، اس کے ایجنڈے کا، اس کی سازش کا، اس کی خواہش کا نوٹس لیں تاکہ ملک کو انتشار سے بچایا جا سکے، جو انتشار یہ پاکستان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس شخص نے پہلی دفعہ سول نافرمانی کا، ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنے کا، اداروں پر حملہ اس نے کیا تھا، اور یہ خواہش آج بھی اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہے. دیکھیں نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا، آج تک بے گناہ ہونے کے باوجود نواز شریف باہر بیٹھا ہے، مگر ہم نے کبھی بھی اداروں پر حملے کا تصور نہیں کیا. ہم نے کبھی بھی اپنی زبان اس لیے نہیں کھولی. ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں، ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئیں، اس ریاست کے ساتھ جس نے ناانصافیاں کی، اس ریاست کو جس نے جتنا نقصان کیا، مگر ہم نے پھر بھی وہ بات نہیں کی، اس لیے کہ قوم کو ہاں یہ بات ضرور کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے کہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں، اسی میں ملک کی بھلائی ہے. ہم کبھی بھی راز جو ہمارے پاس ہیں وہ زبان پہ نہیں لانا چاہتے، مگر کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی زبان پہ باتیں لائے اور بلیک میل کرے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو، اور اپنی من پسند کی فیصلے لے اور خواہش کرے کہ مجھے NRO ملے بلیک میل کر کے. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اچھا میاں صاحب، آپ اکثر پریس کانفرنس میں کوسچن مارک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ اس سوال کا جواب ڈھونڈتے رہتے ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، میاں نواز شریف صاحب کے چھوٹے برادر جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، مسلم لیگ نون کے ڈائی ہارڈ ورکر اور قربانیاں دینے والے رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں. سر کون ہے جو اس شخص کو گرفتار کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ قوم کی رہنمائی کریں، قوم نکلے گی، وگرنہ قوم تو اس کے پیچھے. دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کوٹ کیا کہ اگر ایک انٹرم بیل بغیر پیش ہوئے کنفرم کسی اور کی ہوئی ہے تو وہ بتا دیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ بدقسمتی اس ملک کی دیکھیں کہ ایک 25 ممبران کا فیصلہ ایک آتا ہے اور 10 ممبران کا فیصلہ دوسرا آتا ہے، اور پنجاب حکومت کس طرح بنتی اور ٹوٹتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں پر، پاکستان پر رحم کیا جائے، اور جو شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں، جو عمران خان فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میرے ساتھ سب کچھ ہونے کے باوجود میں کبھی بھی شکایت اپنی زبان پہ نہیں لاؤں گا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب، رانا شمیم صاحب، ارشد ملک جج جو فوت ہو گئے ہیں، ان کسی ایک کو تو سنا جائے، کسی ایک چیز کا نوٹس تو لیا جائے. بھائی کوئی نوٹس لیا جائے، بلایا جائے. کیوں نہیں جوید ہاشمی کو بلایا جاتا بھائی؟ کیوں نہیں طلال چودھری نے جو پچھلے دنوں بات کی ہے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے، کیوں نہیں اس کو نوٹس کیا جاتا؟ کیوں نہیں بلایا جاتا اس کو؟ اور کیوں نہیں؟ اور میں تو اپنی بات تو دور کی بات، اور بھائی جو انصاف دینے والے ہیں، اگر اس جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو دیکھیں اور وہ اپنے انصاف کے لیے در در پھریں، اور جو ایک انتہائی محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن کے باپ نے، جن کے والد نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دیں، قائد اعظم کے ساتھی تھے، ایک بہت بڑا خاندان جو پاکستان کے لیے قربانیاں دے کر پاکستان کو وجود میں لانے میں ایک کردار جن کا، اس کا بیٹا جسٹس فائز عیسیٰ، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، انصاف فراہم کرنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں اپنی شکایت کیا کروں؟
मैं कौन की शिकायत क्या करूं? मैं नवाज शरीफ की शिकायत क्या करूं? फिर सबके इल्म में है चीजें। यही वो बात है जो हम करना चाहते हैं कि खुदा के लिए अब पाकिस्तान पर रहम किया जाए और पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। पार्लिमानी कमीशन में पीटीआई के लोग भी होने चाहिए, और वो कमीशन, और ये पार्लिमानी कमीशन इसलिए कह रहा हूं कि ये कानून का, आइन का, आईनी अदारों का मुहाफ़िज़ अदारा है। इससे वजूद में आते हैं अदारे, तो इन पर एक कमीशन बने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि आइंदा आने वाला वक्त जो है, कम से कम आइंदा आने वाली नस्लों को एक खुशहाल पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान और किसी एनआरओ से पाक पाकिस्तान हम दे के जा सकें। बहुत शुक्रिया जी। बता रहे हैं पहले भी आप सीनियर पार्लियामेंट हैं, क्यों आप हुकूमत में होते हुए इन अदारों को दुरुस्त नहीं कर सकते जो अपने हलफ की पासदारी करे अदारों में बैठे लोग? आप रो रहे हैं कि हम ठीक नहीं कर सकते इस मुल्क को। आप क्या मेरे साथ रो नहीं रहे?